اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، دعوت کا باب، حصہ اول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ روم قیصر کے نام مکتوب گرامی۔ بہت سے علم والے کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور ان کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کی ضرور پیروی کر لیتا۔ تم زغاتر پادری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو، کیونکہ ملک روم میں وہ مجھ سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ چلتی ہے۔ حضرت دہیہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دہیہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے حضرت واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم ان کی صفات اور ان کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے اور باہر اہل روم کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ سب اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر ڈالا۔ یہ حدیث اصابہ سے ہے، حصہ 2، پیج نمبر 216۔ حضرت سعید بن ابی راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کے جس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، میں نے اس آدمی کو ہمس میں دیکھا۔ وہ میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا، مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جواب بتایا ہے، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ اس نے کہا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو اپنے دربار میں جمع کر کے سب دروازے بند کروا دیے، اور ان سے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے یہ خط بھیجا ہے جس میں اس نے مجھے 3 باتوں کی دعوت دی ہے، یا تو میں اس کے دین کی پیروی کر لوں، یا ہم اسے جزیہ ادا کریں اور یہ ملک اور زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کرے گا، اس لیے آؤ، یا تو ہم اس کے دین کی پیروی کر لیں، یا ہم اپنے ملک اور زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائیں۔ یہ سن کر یہ سب ایک آواز کے ساتھ غرائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکی اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو چھوڑ دیں اور یہ اس عربی کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر تیار کر لیں گے اور ملک کا نظام درہم برہم کر دیں گے، تو اس نے ان سے کہا، میں نے تم سے یہ بات تو صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلے کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصرانیوں کا حاکم تھا، اور اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس لے کر آؤ جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو، اسے میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ وہ حاکم میرے پاس آیا، میں ہرقل کے پاس گیا۔ ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس کی بات کو غور سے سننا، اور 3 چیزوں کو خاص طور سے یاد رکھنا۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس کا خیال رکھنا کہ یہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تیسری، ان کی پیٹھ کی طرف غور سے دیکھنا، کیا ان کی پیٹھ پر کوئی ایسی چیز ہے جس سے تمہیں شک پڑے۔ میں ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کے کنارے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا آپ لوگوں کے حضرت کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہی تو ہیں۔ تو میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا کہ تم کون سے قبیلے کو ہو؟ میں نے کہا میں قبیلہ تنوخ کا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟ میں نے کہا ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں، جب تک اس قوم کے پاس واپس نہیں چلا جاؤں گا ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے تو راہ پر نہیں لا سکتا جس کو تو چاہے، پر اللہ پر لائے راہ پر جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط نجاشی کو بھیجا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو پھاڑ دیں گے۔ بظاہر یہ نجاشی اور جو نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی وہ اور ہے۔ اور میں نے تمہارے بادشاہ قیصر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کا سنبھال کر رکھا، اسے پھاڑا نہیں، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر ہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا دبدبہ رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرقل نے مجھے جن 3 باتوں کے خیال رکھنے کو کہا تھا ان میں سے ایک تو ہو گئی، اور میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر فوراً اپنی تلوار کے نیام کی کھال پر تیر سے لکھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنی بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ خط پڑھنے لگے۔ ہرقل نے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہو گئی تو دوزخ کہاں گئی؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ میں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیام پر اس بات کو بھی لکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا بھی ذکر کیا۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم میرے قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے، اگر ہمارے پاس تحفے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور راستے کا سامان بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ اس نے اپنا سامان کھولا اور سفوریہ، اردن کے شہر سفورہ کا بنا ہوا جوڑا لا کر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے آواز دی کہ اے تنوخی بھائی، تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پیٹھ مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر کر لو، یعنی مہر نبوت کو میری پیٹھ پر دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی طرف گیا، مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حدیث ہیثمی حصہ 8 پیج نمبر 235 اور 236 پہ ہے، بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 15، حصہ 6 پیج نمبر 27۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔